پریشانیاں کیا ہیں اور پریشانیوں کا علاج کیا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اسے خوشیاں بھی میسر ہوتی ہیں، راحتیں بھی میسر ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں آزمائشیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں ہمارا امتحان لیتی ہیں۔ کبھی مالی مشکلات میں ہمارا امتحان ہوتا ہے، کبھی صحت کے مسائل پر ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور کبھی بے سکونی ہمیں گھیر لیتی ہے۔ جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہر ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ میں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات کیسے حاصل پاؤں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ محمد وقاص شیرازی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا، شیخ محترم، اگر ایسا وقت آ جائے کہ انسان پریشان ہو، اداس ہو اور بے سکونی نے اسے گھیر لیا ہو، تو ایسی کیفیت کے اندر اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے، آزمائشوں سے، مشکلات سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ پریشانی آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دکھ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصحاب رسول کی زندگیاں دیکھ لیں، بلکہ میں تو اکثر اوقات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ابتلا میں، آزمائش میں انہی لوگوں کو ڈالتا ہے جی جن کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں۔ ایسے عالم میں کرنا ہمیں کیا ہے؟ سب سے مین چیز پریشانی کا جو حل ہے، اداسی کا جو حل ہے، وہ نعمان بھائی سب سے مین چیز جو ہے نا، وہ آپ کے دکھوں کا علاج شوق جنت ہے۔ آپ کے پریشانیوں کا حل جو ہے وہ ذوق جنت ہے، کہ انسان جنت کو یاد کرے، دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ یہ تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا، اللہ میں اس پہ راضی ہوں، اللہ تو نے لکھ دیا تھا، میں پریشان ہو جاتا ہوں، ٹینشن میں آ جاتا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا، قیامت والا دن ہوگا، اللہ مجھے جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ساری زندگی ایک بندہ پریشانیوں میں رہتا ہے، تنگیوں میں گزارتا ہے، فقر میں، فاقے میں یہ زندگی بسر کرتا رہتا ہے، روز حشر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایک گوتا لگوائیں گے، اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتاؤ دنیا میں کوئی آپ نے مصیبت دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ایسے ہی ایک بندہ زبائش و آرائش کی زندگی گزار رہا ہے، زیب و زینت کی زندگی گزار رہا ہے، کبھی اس نے نماز روزہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو ڈبوئیں گے، نکالیں گے باہر ایک لمحے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں کوئی راحت دیکھی؟ کہے گا اللہ کوئی بھی نہیں دیکھی۔ مطلب یہ ہے کہ اداسی کا جو حل ہے نا، میں پڑھا کے جس نتیجے پہ ناظرین پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ دل میں اللہ کی جنت کا شوق پیدا کر لیں۔ جب انسان پریشان ہو تو انسان یہ سوچے کہ یار یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ایک دن آئے گا میرا اللہ مجھے اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا، سب اداسیاں عارضی ہیں، سب پریشانیاں عارضی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ اس کے لیے ایک صحیح البخاری میں حدیث پاک آتی ہے، نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول آئے، وہ ایک ٹانگ ان کی تھوڑی سی فریکچر تھی، اللہ کے رسول مجھے بتاؤ کیا میں احد میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں تو میرا اللہ مجھے جنت دے دیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں، اللہ دیں گے جنت، آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، اللہ دیں گے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا یہ میرا لنگڑا پن دور ہو جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو انہوں نے دوڑ لگا دی، صفیں چیرتے چیرتے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ لاشا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایسے سامنے لایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کأنی انظر، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت والی آنکھ سے دکھلا دیا ہے، یہ میرے عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے جنت میں لنگڑا پن دور کر دیا ہے، اور یہ اللہ کی جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے اور موجیں مانتا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مطلب یہ ہے کہ غموں کا علاج شوق جنت، آپ کی اداسیوں کا حل طلب جنت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک صحیح مسلم میں آتی ہے، مار کا خندق آ چکا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سن 5 ہجری کا واقعہ، عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، مشرکین مکہ بھی آ گئے کہ آج اہل مدینہ کو ہلاک کر دیا جائے گا، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ فارس سے آنے والے ایک صحابی جن کا نام سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشورہ دیا خندق کی کھدائی کر دی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خندق کی کھدائی کی جائے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کدال پکڑی، صحابہ نے بھی، فَأَخَذَ الْمِيوَلَ بِيَدِهِ وَأَخَذَ مِيوَلَ الصَّحَابَہ، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی کدالیں پکڑیں، تاجدار انبیاء نے بھی کدالیں پکڑیں، خدائی ہو رہی ہے، ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول، بھوک بڑی ہے، پیاس بڑی ہے، فقر بڑا ہے، پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے، نبی علیہ السلام نے ایسے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے۔ اے اللہ کے رسول بڑے پریشان ہیں، کیا ہوگا، کیا بنے گا، یہ ساری دنیا کافروں کے لیے ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ایک ٹیلے پہ چڑھے، ایک خطبہ دیا، وہ خطبہ میں آپ کے نور نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ، یہ زندگی عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، ایک دن آئے گا اللہ اداسیاں ساری ختم کر دیں گے، اللہ پریشانیاں ساری دور کر دیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حوصلہ دیا، دعا کی، اے اللہ میرے انصار کو معاف کر دو، اللہ میرے مہاجرین کو معاف کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ اداسی آئے، پریشانی، آپ جنت کو یاد کریں۔ شیخ محترم، اس سے پہلے بھی آپ نے ایک حدیث آپ نے کوڈ کی ہے جی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، کیا میں اگر جہاد کرتا کرتا شہید ہوں، مجھے جنت مل جائے گی؟ جی جی جنت یعنی کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے مالی ہرس ہے ہمارے دلوں کے اندر، جی شہرت کی ہوس ہے، ایسے ہرس ہے، میرا نام بڑا ہو جائے، یہ ہرس ہے، اور مجھے شہرت مل جائے، میرے پاس مال زیادہ آ جائے۔ جی کیا آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ادھر صحابہ کرام کے دلوں میں جنت کی ہرس تھی، سبحان جنت اللہ، کو حاصل سبحان کرنے اللہ۔ کی، اور ہمارے ہاں میں مال۔ یہی کہہ رہا ہوں نعمان بھائی، دیکھیں یہ غموں کا علاج شوق جنت، اللہ، اداسی کا علاج شوق جنت کو یاد کر لیں آپ۔ میں اپنے ناظرین کو یہی پیغام دوں گا، جب بھی کوئی پریشانی آئے، بلکہ وہ مشہور حدیث پاک ہے، جی جی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے۔ بلکہ ایک میں نے حدیث پڑھ رہا تھا، سلسلہ حدیث صحیحہ میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک صحابی رسول کو لایا گیا، ان کو بخار ہوا تھا، وہ بڑے پریشان، تو ایک صحابی رسول نے نا بخار کو برا بلا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا، کیوں کہتے ہو برا بلا؟ جب یہ بخار سے ٹھیک ہو جائے گا تو ایسے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیں گے، جیسے لوہا جو ہے نا، جیسے بٹھی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ میل کچیل اس کی الگ ہو جاتی ہے۔ الگ ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جڑ جاتے ہیں، ایسے ہی جب بندہ اداس ہو، پریشان ہو، بیمار ہو، لاغر ہو، کمزور ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا گلہ نہ کرے، اللہ کا شکوہ نہ کرے، اللہ کی شکایتیں نہ کرے، گلے شکوے یہ اللہ کو پسند اگر مومن سمجھے تو یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماری ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے، جی اگر انسان اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے تو وہ بھی رحمت بن جاتی ہے، رحمت بن جیسے کہ اس جاتی کے ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ شیخ محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ معاشرے کے اندر بہت سٹریس ہے، پریشانیاں ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کریم کی آیت بڑی معروف آیت کہ تمام لوگوں کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں، یہ 5 مختلف طرح کی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اللہ نے جو پہلے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ اگر میں عبدالرؤوف ہوں تو مجھے بھی مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ عبدالرؤوف تمہیں ہم ضرور آزمائیں گے، زید ہے، بکر ہے، فلاں ہے، ہم تمہیں ضرور ان 5 چیزوں کے ساتھ آزمائیں گے۔ اب وہ 5 چیزیں ہمیں اس کا ذہن میں پہلے بٹھا کے رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ خوف ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتے ہیں اس خوف میں اس کی کیفیت کیا ہے۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دشمن کا خوف ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں ہیں، اور دشمن جو ہے اس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے، وہ ہمیں دیکھ سکتے تھے۔
وہاں کیا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہیں ہونا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں اللہ تمہارے تبارک تعالیٰ ساتھ نے ہوں۔ کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس خوف میں کیا ہے؟ سبحان اللہ کو پکارو، اللہ کی طرف اپنی التجا کرو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہیں کرنا، ان اللہ معنا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب بھئی کوئی پریشانی آتی ہے، خوف ہے دشمن کا ہے، کسی نے خوف زدہ کیا ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، تو انشاءاللہ العزیز اس مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی والجو، بھوک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو آزماؤں گا۔ معاشرے میں آج یہی سارا مسئلہ، اب دیکھیں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کہ جی وہ بچوں کے اخراجات تھے، کھانا پینا مشکل تھا، 2 دن ہو گئے جی ہم نے کھایا نہیں، بیوی کو قتل کر دیا، بچوں کو قتل کر دیا، خود کو گولی مار لی، ایسے خاتون نے کر دیا۔ یہ سارے معاشرے کے اندر ساری جو ہے نا بھاگ دوڑ اسی بات پہ لگی ہوئی ہے کہ جی وہ کھانے پینے کے متعلق۔ جی اب اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں کیسے؟ کہ جب سے میں نے اس کو پیدا کیا ہے جی ماں کے پیٹ سے لے کے، اور کتنے سال ہو گئے اس کو میں کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال، اب میں ذرا اس کو دیکھوں تو صحیح، ایک آدھا دن ذرا بھوک دے کے کہ بندے کی کیفیت کیا ہے، کچھ دن اس کے رزق کو تھوڑا سا کم کر کے کہ یہ کیا کرتا ہے، اب کیا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یا وویلا میں چاہتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، اس وقت صرف چند لمحوں کی آزمائش ہوتی ہے اور ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اور اگر بات کریں جیسے شیخ محترم فرما رہے تھے کہ یہ اعلیٰ ترین مثال ہے کہ صحابی نے اپنے قمیض اٹھا کے دکھایا کہ اللہ کے رسول پتھر باندھے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر دکھا دیے کہ میں نے بھی باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی ایسا شکوہ نہیں ہے، ایسی شکایت نہیں ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلمان جو ہے وہ معاہدے کی روح سے وہاں پر چلے گئے، اور وہاں سمجھے وہ محصور ہی رہے ہیں کہ ان کا سماجی، معاشرتی، اقتصادی ہر قسم کا بائیکاٹ کیا گیا، اور وہاں پہ اگر تجارتی قافلے آتے اور اگر یہ سامان خریدنا چاہتے تو کفار مکہ کو پتہ چلتا تو وہ زیادہ قیمت لگا کے خرید لیتے اور ان کو محروم کر دیتے۔ تو بڑی سخت ترین آزمائش تھی۔ اس آزمائش کی چند جھلکیاں دیکھیں کہ وہاں گھاس تک جو ہے ان لوگوں نے کھائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک چمڑے کا ٹکڑا اس کو ملتا ہے اور اس کو آگ پہ بھونتے ہیں، اور بھوننے کے بعد اس کو کوٹ کر ستو میں تبدیل کرتے ہیں اور پانی میں گھول کے پی جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہمارے اوپر ایسا وقت کبھی نہیں آیا، کوئی ہے کہ جس نے ایسا کیا ہو؟ اس کے باوجود بے صبری، ناشکری، یہ ساری چیزیں ہمارے منہ کے اوپر ہوتی ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں اور تنگ دستی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا، لیکن دیکھیں ہماری کوئی بھی ایسی کوئی زندگی نہیں سخت ترین اس طرح کی گزری ہو، اور بے شمار مثالیں ہیں سیرت نبوی میں آپ کو مل جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ کتنے کتنے دن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ جو بات ہے مال کا نقصان، مال کی کمی میں مال کی، تو یہ ابھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا مال کے، جو اب اتنے سالوں سے تم کاروبار کر رہے ہو، منافع تمہیں مل رہا ہے، فائدہ اٹھا رہے ہو، بہت کچھ تم نے بنایا، پہلے تم کم تھے، اب تمہاری گاڑیاں، بڑا گھر، سب کچھ ہو گیا، کوئی 1-2 مہینے اللہ نے کاروبار میں تھوڑا سا نقصان کیا ہے، کسی وقت ہو گیا ہے، تو پھر کیا کیفیت ہے؟ اللہ اکبر۔ اور لوگوں میں آج کل یہ بڑا مشہور ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آزماؤں گا، اور کہتے ہیں جی بس یہ کاروبار کی بندش کر دی، کسی نے جادو کر دیا ہے، جنات آ گئے ہیں، ٹونا کر دیا ہے، تو وہ فوراً اس طرف بھاگنا شروع ہو۔ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما رہے ہیں، صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا ہے۔ بس اب اس کی آزمائش جب پوری ہوگی، ہم نے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا، وہ چند لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیں گے حالات کو۔ اسی طرح والانفس، اور جانوں کا مسئلہ ہے۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، اور خاص کر یہاں انفس سے مراد جو فوت ہونے والے رشتہ دار ہیں، ہم دیکھتے ہیں بھائی فوت ہوتا ہے، ماں فوت ہوتی، والد فوت ہوا، بیٹا فوت ہوا، اتنے لوگ جب فوت ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کلمات ہیں اس کے، یہ اس مصیبت پہ کیا کہتا ہے۔ اور اگر تو ہم اس مصیبت پہ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے اس آیت کے آخر میں ہے، تو پھر تو بڑی خوشی والی بات ہے، خوش نصیبی والی بات ہے، اللہ کی برگزیدہ اور نیک بندوں والی علامات ہیں۔ لیکن اگر ہم نے کہہ دیا جی واویلا مچایا، رونا شروع کیا،
پیٹنا، سر شروع کیا، ماتم شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ یہ پھر ہم نے کیا کہ جی بس لٹے گئے اور مارے گئے، اور فرشتے اس وقت آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کھانا خراب ہو گیا، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، تو فرشتے کہتے ہیں آمین، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تمہارا کھانا خراب ہو جائے۔ تو اس وقت بھی کلمات جو ہیں وہ یہی کہنے چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے فوت ہونے والے کی لغزشیں گناہ جو ہے نا معاف کر دے، فرشتے بھی کہیں آمین۔ تو یہ ہے کہ جانوں کے نقصان کے اوپر میں نے کل بھی ایک مثال دی تھی کہ اس خاتون کی طرف دیکھیے جس کے 4 خاندان کے لوگ شہید ہوتے ہیں احد میں، اور پھر وہ کہتی کہ اللہ کے رسول کی مجھے خبر دو۔ یہ ہے جنت کے چاہنے والے اور اصل محب رسول، محبان رسول میں سے ہے کہ جن کو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا ہے اور ساری موتوں کو ایسے سکون کے ساتھ برداشت کیا۔ اور والثمرات، اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے رزق کی ایک مثال ہے کہ پیسے پاس نہیں ہے، پھل ہمارے سامنے ہے، دل کرتا ہے کھانے کو کہ یہ چیز لے لیں، وہ لے لیں، وہ لے لیں، لیکن پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کے بھی صبر ہے، صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں گے۔ وہ آگے اس کے بعد ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ جی جی، اب یہاں بھی ان اللہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، اللہ خود ساتھ ہے بھی آپ کے، آپ صبر کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں ہر اس پریشانی میں۔ یہ جو 5 ہیں اس کے علاوہ بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ فرشتوں کی بات نہیں کی کہ تمہارے ساتھ فرشتے ہو جائیں گے، تمہارے ساتھ میری فلاں مخلوق ہوگی، میں نفس نفیس تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو پھر بندہ مومن کو پریشانی لگتی نہیں ہے اگر وہ تصور کر لے کہ میرا اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ چند لمحوں کی چیز ہے، اس کے بعد یہ فرق۔ اب یہ اگر عادت ہم نے بنا لی صبر والی تو پھر آگے اللہ کا انعام، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے رحمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اور اسی طرح وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی بھی گواہی اللہ نے دے دی ہے، اللہ اکبر۔ شیخ اللہ نے گارنٹی دے دی ہے۔ دیکھیں، میں سب سے پہلی بات جو شیخ محترم نے اور شیخ وقاص شیرازی صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ پریشانی کا سب سے بڑا حل تو صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان کسی پریشانی کو اپنے ذہن کے اوپر سوار کر لیتا ہے تو وہ پریشانی بڑھتی سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آئیں، آپ علیہ السلام نے ان کو برداشت کیا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تکالیف پریشانیاں کس کو آتی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، انبیاء کو سب سے زیادہ تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فیبتلی الرجل علی دینہ، انسان کو اس کے دین کے لحاظ سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ جتنا انسان کا دین مضبوط ہے، اب دیکھیں سب سے مضبوط دین تو انبیاء کا ہے، انبیاء کرام تو اتنا ہی زیادہ ان کو آزمایا گیا۔ میرے خیال میں کسی جو ہے وہ انسان سے یا کسی عام مخلوق میں سے، امتی میں سے کسی شخص سے یہ قربانی میں نہیں مانگے گی کہ آپ اپنا جو ہے وہ بیٹا ذبح کر دو، اللہ، آپ اپنا گھر بار چھوڑ دو، آپ اپنی بیوی بچے کو ایک بیابان صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے کہ آپ اپنا علاقہ وطن چھوڑ دو، اپنا رشتہ دار چھوڑ دو، کنبہ قبیلہ چھوڑ دے، باقی جو سارے معاملات ہیں وہ چھوڑ دیں۔ تو انبیاء کو بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کو دل پر نہیں لیا بلکہ صبر کیا۔ تو وہ جب صبر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پریشانیوں کو ختم بھی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فراوانیوں میں بھی بدلا۔ تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو صبر کنٹرول کر کے رکھے اگر انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے۔ دوسری پریشانی کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ یقیناً انسان کے اوپر زندگی کا سارا حصہ تو پریشانی نہیں ہوتی، کبھی کبھار موقع آتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے، تو اس پریشانی کے حل کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جب خوشی کی حالت میں ہو تو اس وقت اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر کے رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ جب خوشی ہے، فراوانی ہے اور انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر انسان اللہ کو بھولے بیٹھا ہے، نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور جیسے ہی پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ معنی نہیں میری بات کا کہ پریشانی میں وہ انسان کی بات اللہ نہیں قبول کرے گا، یہ سنے گا نہیں، اللہ سنیں گے، اللہ تو سنتے لیکن اب دیکھیں نا، دنیا عموماً ہمارا کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان ہوتی ہے، میری جان پہچان ہے، میری دوستی ہے، میرا تعلق اور رابطہ ہے، میرا لوگوں سے کنٹیکٹ ہے، اس لیے کہ یار یہ لوگ پریشانی میں میرے ساتھ آئیں گے، میرے کام آئیں گے، میرا ہمسائے کے ساتھ سلوک ہے، میرا کوئی فرینڈ ہے، تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پریشانی میں میرے کام آئیں گے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول آج سے 1450 سال پہلے امت کو دے دیا تھا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء، کہ اللہ تعالیٰ سے جب تو خوشی کی حالت میں ہو، فراوانی کی حالت میں ہو، تو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنا کر رکھنا. یعرفک اللہ فی شدتی، جب تیرے اوپر مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ پھر تیری جان پہچان کا فائدہ تجھے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان فرمائی کہ اس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور آپ علیہ السلام سخت پریشانی میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں میری جان کو خطرہ ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں زملونی زملونی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل چادر اڑا دی، فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں نے اپنے آپ میں خوف محسوس کیا ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلمات کہے، میں سمجھتا ہوں اگر انسان ان اصول کو اور ان کلمات پر عمل کرتے تو میں کہتا ہوں انسان کے اوپر کبھی پریشانی نہیں آ سکتی. اور وہ کلمات سن کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کلمات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پریشانی دور ہو گئی. وہ پریشانی کیا ہے؟ وہ پریشانی یہ ہے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وانک تکسب المعدوم وتحمل الکلہ اور وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کے نبی علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی کبھی پریشانی نہیں لے کر آئے گا، اللہ آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں لے کر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہمیشہ غریب لوگوں کی، دکھی لوگوں کی، پریشانی میں مبتلا لوگوں کی تعاون کیا ہے، آپ نے ان کی مدد کی ہے. جو لوگ کما نہیں سکتے آپ نے ان کو کما کر دیا ہے. تو یہ وہ ایک بار سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پریشانی دور ہو گئی. تو اگر ہم اپنی خوشی کی کیفیت میں جو پریشان حال لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، اگر ہم آج ان کا سہارا بنے تو میرا ایمان اور یقین ہے تو انشاءاللہ ہم بھی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. کیا دعا اور اذکار اور انسان کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ انسان کی پریشانیوں کے اندر کیا کردار ادا کرتا ہے؟ پریشانی کا جو حل ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بعض لوگ نام نہاد لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے میں اس وجہ سے سنتا ہوں میری روح کو تازگی ملتی ہے، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں گانا سنتا ہوں، سانگ سنتا ہوں، تازگی مل. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روح کی جو غذا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ذکر میں قرآن شریف کی تلاوت بھی آ جاتی ہے، ذکر میں دعا بھی آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذکر میں سب سے جو مین جو ہیڈ چیز ہے نا وہ دعا ہے. ہم دعا نہیں کرتے، دعا جیسے کرنی ہے ایسے ہم کرتے ہی نہیں ہیں. بس ایسے ہم جلدی جلدی میں دعا کر کے نکل جاتے ہیں. ایسے نہیں کرنا، بلکہ سب سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے. تو دعا کرتے وقت آپ اللہ کی تعریفوں کے انبار لگا دو، اللہ کی تعریفوں کے ڈھیر لگا دو. پھر جتنا ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو. درود میں کہتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے. غموں کو ہلکا کرنے میں درود کا بہت بڑا کردار ہے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے. بلکہ میں نے بعض عربی مشائخ کے بارے میں پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ ثواب تو دیتے ہیں، اللہ اجر تو دیتے ہیں، اللہ جنت میں درجات بلند تو کرتے ہیں، اللہ پاک اس بندے کے گناہوں کو معاف تو کرتے ہیں. لیکن محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ لا علاج بیماریوں سے شفا یاب کر دیتے ہیں. ہمارے کئی ایک دوست ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتلایا. ایک دوست ہمارا فیصل آباد میں، اس کے بچے کو نا بلڈ کینسر ہو گیا. اللہ معاف فرمائے، یہ بڑا موذی مرض ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مولانا صاحب کی تقریر سنی تھی، تو ویسے بھی کہتے میں شروع سے درود بڑا پڑھتا تھا. کہتے میں نے نا درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا رہا. اس کو میں پہلے سینکڑوں کی تعداد میں لے کے گیا، پھر میں اس کو ہزاروں کی تعداد میں لے کے گیا، پھر میں لاکھوں کی تعداد میں لے کے گیا. چند دن میں نے تاجدار انبیاء پہ درود پڑھا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے میرے بچے کو کینسر موذی مرض سے شفا یاب فرما دی. اس کے ہزاروں واقعات موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کے اوپر، میں اپنے ناظرین کو آپ کی وساطت سے نعمان بھائی پیغام دیتا ہوں کہ ہر بندے کے اوپر، میری کوئی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، یا میرا کوئی بھائی ہے، بزرگ ہے، کم از کم 1000 مرتبہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھے. وہ زیادہ لمبا نہیں پڑھ سکتے، صرف اتنا ہی آپ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
یہ نبی علیہ السلام میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں. ہم اس وجہ سے درود پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے غموں کو ہلکا کر لیں گے. سر میرا ایک یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں ایک سائل کی حیثیت سے. جی ابھی جب آپ نے درود کی بات کی ہے تو میں بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ درود کون سا پڑھنا ہے. آپ نے فرمایا درود پڑھنا ہے، فرماتے ہیں درود پڑھنا ہے. ذرا اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جو اتھینٹک درود کوئی 50,000 درود، کوئی 1,00,000 درود، بس وہ بعض لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ یہ درود پڑھیں 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ درود ہے، یہ درود شفا ہے، یہ درود فلاں ہے فلاں. ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقی درود وہ ہے جو درود ابراہیمی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے آپ یہ پڑھیں. اور اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی آتا ہے. اور اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آتا ہے. اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی آتا ہے. یا پھر اس کے علاوہ آپ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد بارک سلم وصلی علیہ. بعض لوگوں نے اپنے درود اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. لیکن میں اپنے ناظرین کو پیغام دوں گا کہ وہی کام کرو جس کے اوپر سنت کی مہر ہے. قیامت کے روز ندامت کے باعث ہوں گے، شرمندگی کا باعث ہوں گے ایسے وہ لوگ کہ جنہوں نے نئی بدعات کا ارتکاب کیا. وہ حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری کی حدیث پاک ہے، میں اپنے حوض پہ کھڑا ہوں گا، غرن محجلین، وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. جماعت آئے گی، میں کہوں گا ابو بکر جلدی کرو، میری عمر جلدی کرو، عثمان و علی جلدی کرو، امت کے لوگ آ رہے ہیں. میرے اور ان کے درمیان ان ٹائم ایک دیوار کو حائل کر دیا جائے گا. پوچھنے پہ بتلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے چلے جانے کے بعد دین میں نئی بدعات کا ارتکاب کیا کرتے تھے. یعنی کہ اپنی طرف سے باتیں گڑھنا بنانا. اصل حقیقت بات یہی ہے کہ درود وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اصحاب رسول سے ثابت ہے. ایک بات یہ تھی کہ دیکھیں پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہیں یہ ہمارے اوپر آ جاتی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں بھائی. اس لیے فائدے کے لیے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کو، اس بندے کو تو میں نے جنت میں داخل کرنا ہے تو اس کی نیکیاں کم ہیں. نیکیاں جب کم ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس طرح کی آزمائشیں بھیجتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ تاکہ بندے کے عمل میں اضافہ کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے صبر شکر کرنے کی صورت میں. تو یہ ہمارے لیے تو فائدہ مند ہے. اگر ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے اور ہم اس کے اوپر صبر کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بھی کریں گے، تو اس وقت کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، درجے بلند کر دیں گے اور اس لیول پہ لے جائیں گے جہاں ہم نے جنت میں جانا ہے. تو یہ تو اللہ کا اظہار محبت ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، تو ایسی بات ہے. اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ان سب کے لیے، میرے وہ بہن بھائی جو رات کو 2 3 گولیاں نیند کی کھا کے سوتے ہیں، پھر ان کو نیند نہیں آتی، تو وہ دماغی امراض میں مبتلا ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ خدمت خلق میں حصہ لیں. انشاءاللہ العزیز میں اللہ کے بھروسے پہ کہتا ہوں کہ آپ کو نیند آئے گی، بڑی میٹھی آئے گی، سکون کی آئے گی. آپ دیکھیں کس کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں، اس کو کپڑے مہیا کریں، کسی کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور جو بھی خدمت خلق کے جہاں کام ہو رہے ہیں ان میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو اچھی اور بہترین نیند آئے گی. جی معزز ناظرین، آج کا جو ٹاپک تھا، جو موضوع تھا، وہ تھا پریشانیوں سے نجات. اگر انسان صبر کر لے، پریشانیاں مختلف مواقع پر اور مختلف اقسام کی آتی رہتی ہیں. جب ایسی کیفیت ہو، ایسی کنڈیشنز ہو، اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں اور اس وقت اللہ کے سامنے نماز کی صورت میں، عبادات کی صورت میں اپنے آپ کو عبادات میں لگا کر آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں.